یہ تو ضمنی بات آ گئی تھی، اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ موقع محل کی مناسبت سے، کیونکہ آج 1 جنوری ہے، اس موقع کی مناسبت پر لوگ جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کا طریقہ ہے وہ ہیپی اینیورسری اور ہیپی نیو ایئر کے لفظ بول کر مبارکباد دیتے ہیں دوسروں کو۔ بہرحال شریعت کے اندر ان کا کوئی اس بات ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال سبق کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ کریم نے ان لوگوں سے عہد لیا، ان لوگوں سے عہد لیا جو اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب تھے۔ اہل کتاب لوگوں سے اللہ کریم نے عہد کون سا لیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں عالم ارواح کے اندر میں نے عہد لیا۔ الست بربکم قالوا بلا، انہوں نے کہا شہدنا، ہم سارے گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اسی طرح اور بھی اللہ کریم نے ان سے عہد لیے، وعدے لیے، ساتھ میں یہ وعدہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر آخری آئے گا، تم لوگوں نے وہاں ان کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ وعدے تورات شریف کے اندر بھی لکھے ہوئے تھے، زبور کے اندر بھی لکھے تھے، انجیل شریف کے اندر بھی لکھے ہوئے تھے۔ لیکن جو اہل کتاب تھے یہودی اور عیسائی، وہ انہوں نے تورات اور انجیل کے اندر تحریف کی، اپنی طرف سے مسئلے لکھ دیے اور اللہ کی نازل کردہ مسئلوں کو چھپا دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا، تو یہاں پر علماء اہل کتاب کا دنیا کی محبت میں آ کر، دنیا کی محبت کے اندر پھنس کر انہوں نے احکام اور بشارتیں انہوں نے چھپائی تھیں، تو اس وجہ سے اللہ کریم ان کو خطاب فرما رہے ہیں اور ساتھ بھی ایمان والوں کو بھی تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ایسا کام نہ کرنا۔ تفسیر ہدایت القرآن کے اندر لکھا ہے کہ وہ لوگ بات اور کرتے تھے اور اوپر سے خوش بھی ہوتے تھے، مسئلہ بھی چھپاتے تھے اور اوپر سے خوش بھی ہوتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ بات تو اسی طرح لکھی ہوئی ہوتی تھی لیکن بات غلط کرتے تھے، خلاف کرتے تھے۔ اور اس آیت کریمہ کا ربط پچھلی آیات کریمہ سے یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے افعال بد اور برے عادات خصلتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے برے اعمال کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے کام کیا تھے برے۔ شان نزول یہ ہے اس آیت کریمہ کا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ إِلَى آخِرِهِ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ یہود کے عالموں میں سے ایک عالم سے پوچھنے لگے کہ کیا تورات کے اندر میرا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بارے میں تورات کے اندر لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ میرے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خاتم النبیین پیغمبر آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا۔ کیا تورات کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو پیغمبر آئے گا وہ آمنہ کا لخت جگر ہوگا؟ اور وہ کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ عبداللہ کا لال ہوگا، در یتیم ہوگا، عبد المطلب سے ہوگا، بنی ہاشم سے ہوگا، قریش قبیلے سے ہوگا؟ کیا یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ تورات کے اندر کوئی نہیں لکھا ہوا، مسئلے کو چھپا دیا۔ تو معرف القرآن کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے کہ علم دین جتنا بھی انسان کے پاس ہے اس کو آگے پہنچائے،
نفع دے، لوگوں کو بتائے، تاکہ شاید اس کے بتانے سے لوگوں پر عمل آ جائے، وہ دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر لیں، وہ عمل کرتے رہیں، نیکی کر لیں۔ اور جو آدمی علم ہونے کے باوجود چھپاتا ہے، مسئلہ بتاتا نہیں ہے، مسئلہ چھپاتا ہے، وہ اس کے لیے حرام ہے، مسئلہ چھپانا اس کے لیے حرام ہے۔ تفسیر معارف القرآن کے لکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ بھی ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ جو عمل آدمی خود نہیں کرتا، بغیر عمل کیے وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف بھی ہو، میری خوشنودی ہو، مجھے لوگ واہ واہ بھی کہیں، عمل بھی اس کا اندر کوئی نہ ہو، بس زبانی کلامی باتیں ہی ہوں اس کی، تو یہ بھی اس کے لیے ذلیل اور ذلت اور مذموم ہونے والا عمل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت اس سے پوچھا کہ میرے بارے میں کوئی تورات کے اندر ذکر ہے، تو وہ کہنے لگا کوئی نہیں۔ بعد میں اپنی طرف وہ گیا تو کہنے لگا کہ میں نے تو مسلمانوں کو، ان کے جو نبی ہے اس کو تو میں نے دھوکہ دیا ہے، اور اس پر وہ خوش ہونے لگا کہ میں نے دھوکہ کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس پر میری مدح، میری تعریف تو بنتی ہے، تم لوگ میری تعریف کرو، واہ واہ کرو۔ اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ۔ اللہ کریم نے فرمایا، جب اللہ کریم نے عہد لیا، میثاق پختہ عہد لیا ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جو اہل کتاب تھے، جو کتاب دیے گئے تھے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تاکہ ضرور بضرور تم اس کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کتاب کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی تعلیم دینا، لیکن وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس میں سے، اس کتاب تورات زبور انجیل میں سے کسی مسئلے کو چھپانا نہیں، لا تَكْتُمُونَهُ، مت چھپانا اس کا کوئی مسئلہ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، کتاب کو پشتے پشت ڈال دیا، اور وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، انہوں نے 2 کوڑیوں کی بنا پر تھوڑی قیمت لے کر ان آیات کو بیچ دیا، ان آیات کا سودا کر لیا، تھوڑی سی رشوت لے کر انہوں نے مسئلہ چھپا دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، برا ہے جو وہ سودا کر رہے ہیں، جو وہ خرید رہے ہیں وہ بھی برا ہے، جو بیچ رہے ہیں وہ بھی برا ہے۔ یہی تو ان کے لیے عہد لیا گیا تھا کہ تم تو حق مسئلہ کبھی نہیں چھپانا، حق مسئلے کو بیان کرتے رہنا، گج وج کے بیان کرنا۔ میرا پیغمبر، میرے پیغمبر کو بھی اللہ کریم نے فرمایا، میرا پیغمبر تو بھی جس وقت واعظ کر، تبلیغ کر، بلغ ما انزل الیک من ربک اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا، میرا پیغمبر جس وقت تو بیان کر، کوئی بھی مسئلہ تیرے سامنے آ جائے، چاہے وہ تیرے صحابہ میں سے کوئی کمی میں بھی کیوں نہ ہو، ایمان کے اندر بھی کمزور کیوں نہ ہو، میرا پیغمبر مسئلے کی باری آئے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو میں حکم دیتا ہوں تمہیں میرا پیغمبر، فَاصْدَعْ، ہمارے استاد مانا کیا کرتے تھے، بم پھٹا دے، فسدا بم پھٹا دے، مسئلہ کھول کے بیان کر، اس کے اندر کوئی بھی لچک، کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہ ہونی چاہیے۔
اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا اہل کتاب تم لوگوں سے یہ پہلے دن سے ہی روحوں سے وعدہ لے لیا گیا ہے کہ تم ضرور بضرور مسئلے کو بیان کرنا، آگے پہنچانا، چھپانا نہیں، لیکن تم پھر اس مسئلے کے اندر خود خلاف کر رہے ہو۔ اگلی آیت اللہ کریم نے فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی جو لوگ ایک تو کام کرتے نہیں تھے، بغیر عمل کے وہ خوشنودی چاہتے تھے کہ ہماری تعریفیں ہوتی رہیں بس۔ تو یہود جو تھے اپنے غلط کاموں کی وجہ سے اس پر وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہاں پر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس کی مذمت بیان فرمائی کہ لا تحسبن الذین، میرا پیغمبر آپ گمان نہ کریں، آپ خیال نہ کریں ان لوگوں کا یفرحون بما آتوا، جو خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کام کیے، ویحبون ان یحمدوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، اس کے ساتھ کہ لم یفعلوا جنہوں نے کام نہیں کیا، یعنی جو کام نہیں کرتے اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعریف کی جائے۔ تو یہاں پر واقعہ لکھا ہے کہ جو یہودی تھے لوگ، اور یہودیوں میں سے جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، منافق آدمی، وہ اپنی چال بازیوں سے، اپنے فراڈ سے وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم جہاد پر نہیں جائیں گے کیونکہ ہماری والدہ بیمار ہے، کوئی کہتے تھے کہ ہماری بیٹی بیمار ہے، ہم معذور ہیں، ہمیں یہ عذر ہے، فلاں عذر ہے، وہ جہاد میں نہیں جاتے تھے۔ اور جس وقت جہاد کے اندر نہیں جاتے تھے، پیچھے رہ جاتے تھے، اور مسلمان مومن لوگ جہاد کے لیے چلے جاتے تھے، لڑائی ختم ہو جاتی تھی، فتح ہو کر واپس آ جاتے تھے، تو پھر وہ کہتے تھے، باتیں بناتے تھے، کہتے تھے یہودی کہ یہ واپس کیوں آ گئے ہیں، ان کو تو شہید ہو جانا چاہیے تھا، مر جانا چاہیے تھا، جہاد کے اندر گئے تھے، بچ کر نہیں آنا تھا، یہ واپس کیسے آ گئے؟ آپس کے اندر باتیں کرتے ہیں، اور اوپر سے میرے پیغمبر کے اصحاب کو باتیں سناتے بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا آنکھاں دھینوں تے سناوا نو، آپس کے اندر باتیں کرتے رہتے تھے، اور ادھر سے وہ اصحاب محمد کو بھی سناتے تھے کہ ایسی ایسی باتیں، ہم پھر اچھے رہے، ہم گئے ہی نہیں ہیں، ہمیں لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، یہ ہوا وہ ہوا، پھر بھی ہم فتح ہو گئے، ہم پھر بھی گھر کے اندر خوش ہیں۔ تو الٹا وہ چاہتے تھے کہ ہم نے یہ جہاد والا کام بھی نہیں کیا، الٹا سے ہماری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری ستائش کریں، ہماری فرمائش کریں، ہماری تعریف کریں کہ اچھی بات ہے جی، بالکل نہیں گئے جی، ٹھیک ہے جی، نہیں گئے تو اچھا ہوا، کوئی زخم نہیں تمہیں لگا، کوئی تلوار نہیں لگی، کوئی کچھ نہیں ہوا، تمہیں مارنا نہیں پڑا، تمہاری حرکت نہیں ہوئی، ٹھیک کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے۔ نہیں، یہ چاہتے تھے کہ ہماری خوشنودی ہو، ہماری تعریفیں ہوتی رہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، مت خیال کیجئے ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہوتے ہیں، بما آتوا، جو وہ کرتے ہیں، جو بہانے اور ہیلے کرتے ہیں اس سے وہ خوش ہو رہے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تعریف کی جائے، نبی کریم ان کے بارے میں باتیں کرے، ان کی تعریف کرے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو انہوں نے کیا نہیں، وہ جہاد کے اندر جائے بھی نہیں اور ان کی پھر بھی تعریفیں ہوتی رہیں، وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ
لَتَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ گمان نہ کریں، آپ خیال نہ کریں انہیں بے مفازتین، نجات کی جگہ میں، کامیابی کے اندر ان کو خیال نہ کریں، وہ تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، من العذاب، عذاب سے بچنے والے وہ نہیں ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، سزا ہے ان کے لیے۔ باتیں تو دنیا کے اندر جتنی مرضی کر لیں، میرا پیغمبر آپ یہ مت خیال کرنا ان کے متعلق کہ یہ باتیں جو کر رہے ہیں اس سے ایمان والوں کو کوئی ٹھیس پہنچے گی۔ میرا پیغمبر دنیا کے اندر تو یہ باطل والے یہ حق کے خلاف باتیں کستے ہی رہتے ہیں، میرا پیغمبر اس کی پرواہ نہ کریں۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، حکومت چلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ دنیا کے اندر جو مرضی کرتے رہیں، اپنی منمانیاں کرتے رہیں، یہود عذاب سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ کائنات پر حکومت اور اختیار ہے تو صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ دنیا کے اندر آسمان ہو، زمین ہو، دھرتی ہو، جو کچھ بھی ہے آسمان و زمین کے اندر، سارے کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت والا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو وہی ان کی زبان کو قبض کر لے، ان کی جان کو بھی قبض کر لے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا میں ایسا نہیں کرتا، کافروں کو میں نے ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ وہ گناہوں کے اندر اور زیادہ بڑھتے جائیں۔ تو تب ہی تو اللہ کریم نے جہنم بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے کہ میں نے کافروں کو عدت للکافرین، میں نے جہنم اس لیے بنائی ہے کہ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافروں کو اس کے اندر ڈالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمان و زمین کے اختیار، آسمانوں کے زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو جاننے سننے والی، اس پر اختیار رکھنے والی، اس کو دیکھنے والی، ہر لمحے کی خبر رکھنے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا